معزز سامعین حضرات اور علاقۂ پوری تحصیل بسنت گڑھ کے یہاں تشریف لائے ہوئے تمام مہمان اکرام اور آج کی جو مجلس افتتاحی مجلس بھارت پبلک اسکول پنارا کے جتنے بھی منتظمین اور یہاں تشریف لائے ہوئے مہمان اکرام، آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے اور یہ اسکول کیوں کھولے جاتے ہیں اور ان اسکول کے کھولنے کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے، پورے علاقوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور اس اسکول کی وجہ سے ہی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جس کا ہر انسان کو سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن بندے اور مومن عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے کہ جس سے وہ حلال اور حرام کی پہچان کر سکے۔ اور علم اور ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ترقی کے تمام راستوں پر لے جاتی ہے، اور جہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی جو معاشری زندگی ہوتی ہے وہ بھی بہت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ جن کے اندر تعلیم نہیں ہوتی تو وہ گویا مردہ انسان کے مانند ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایجوکیشن ہوتی ہے وہ زندہ انسان کے مانند ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ IPS آفیسران ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہیں، ایک ایک شخص کیا پورے ڈسٹرکٹ کو سنبھالتا ہے، لاکھوں لوگوں کے اوپر کیا ان کی رہبری کرتا ہے، ایڈمنسٹریشن چلتی ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس تعلیم نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ افریقہ کی ایک یونیورسٹی کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ کسی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں اگر اس کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے بڑی بڑی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بڑے بڑے ٹینکوں کی اور ہوائی جہاز جو لڑاکو جہاز ہے ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بڑی بڑی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ان کے لیے ان کا جو تعلیمی نظام ہے اگر وہ کمزور ہے، تعلیمی نظام کو کمزور کر دیا جائے تو سارا کا سارا علاقہ کیا ہے تباہ ہو جائے گا، پورا کا ملک جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب تعلیمی نظام صحیح نہیں ہوگا تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ نالائق ڈاکٹر پیدا ہوں گے، جو مریضوں کو علاج کے بہانے کے ہیں ان کی زندگیوں کو ختم کریں گے۔ جب تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کے وکلا جو وکیل حضرات ہیں وہ نالائق پیدا ہوں گے، اور وہ وکیل کیا ہے خود ہی اس قانون کی کیا دھجیاں اڑائیں گے، اور اگر آپ کے آفیسران نالائق پیدا ہوں گے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ خود ہی کیا ہے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے سیاسی رہنما نالائق ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، ایجوکیشن کے اندر نہیں آئے گی، کہا کہ وہ خود کیا ہے اپنے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ آپ کو یہاں فوجوں کی چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن سسٹم کو کمزور کر دیا جائے تو پورا کا پورا علاقہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن 1945 میں جب امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا اور ایٹم بم وہاں گرائے، ہیروشیما اور ناگاساکی جو ہے بم وہاں گرائے گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس شہر پر، جس ملک پر ایٹمی حملہ ہو جائے اور وہ کس طرح کمزور ہو جائے گا، کتنے لوگ وہاں مارے گئے، کتنی تباہی ہوئی۔ لیکن جب وہ ملک گئے اس پہ حملہ ہوا تو وہ اس کا سب کچھ کمزور ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا تعلیمی نظام کو مضبوط کیا۔ وہ جاپان کے لوگوں نے اب کہا کہ سب کچھ امریکہ کا ہمیں قبول ہے لیکن تعلیمی نظام ہمیں اپنا چاہیے، اور انہوں نے اتنی محنت کی یہاں تک کہ 50 سال کے بعد جو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے باہر جو تالا لگا وہ میڈ ان جاپان کا لگا۔